ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ لام اور علا کا استعمال یہاں پھر دیکھ لیجئے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، للہ علی الناس، جیسے وہ جو دعا ہے جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں دلیل بنا دے، ہمارے خلاف نہ بنائیو، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً وَلَا عَلَيْنَا، یہ ہمارے حق میں دلیل بن جائے، حجت بن جائے۔ تو اس اعتبار سے اب قرآن حجت لک او علیک، حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، میرے اور آپ کے خلاف دلیل بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ یہ مجھے مانتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں تھے، مانتے تھے میں اللہ کا تیرا کلام ہوں لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے، تو یہ حجت بن جائے گی میرے اور آپ کے خلاف۔ تو وہی بات یہاں پر ہے، علا آتا ہے کسی کی مخالفت کے لیے اور لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنا ہے، حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو قصد کر رہا ہے، جو واپس آ رہا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ یہ حاج جو ہے وہ در حقیقت ہے ان کے لیے آمین البیت الحرام، یا اما یومو بھی آتا ہے اور حج یحجو بھی آتا ہے، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں قصد کر، جو جا رہا ہے وہ حاجی ہے، جو کر کے واپس آ گیا وہ حاجی نہیں ہے، وہ تو حاجی دنیا کا، حاجی اپنے گھر کا ہے، وہ اپنے گھر کا قصد کر کے واپس جا رہا ہے تو وہ حاجی اللہ کے گھر کا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے گھر کا حاجی ہے اس وقت۔ البتہ جب جا رہے ہیں تب وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں تو وہ حاجی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ لگا دیا جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی، یعنی اس کے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور اپنے جو بھی لائبلٹیز ہیں، ڈیپینڈنٹس ہیں اپنے، ان کے اس غیر حاضری کے عرصے تک کے لیے بھی ان کے اخراجات وغیرہ دے کر جا سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چل دے، جو ہے پونجی لے کر اور حج کے لیے چلا جائے، نہیں، ان کا اپنا حق ہے، ان کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے۔ اگر اتنا ہے اور نہ آپ پر کوئی قرض ہے نہ کسی کا دینا ہے آپ نے، اس اعتبار سے بھی آپ کا دامن صاف ہے، اور پھر اب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو اب آپ پر فرض ہو گیا حج۔ اور اگر یہ شکل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو پھر حج فرض ہے ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جو پیسے مانگ مانگ کر چندے کر کے اور بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے ہیں، یہ واقعتاً حج کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر بھی جا کر بدنام کرتے ہیں اور حج کو خراب کرتے ہیں۔ یہ جو سائلین اور بہت اکثریت جو ان سائلین کی وہاں پر ہوتی ہے وہ ہمارا ایک خاص علاقہ ہے، یہ سرائکی کا علاقہ جو ہے، یہاں سے بدترین جو ہے انسان وہاں پر بیگرز کی شکل کے اندر پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ مظفر گڑھ ہے اور ڈیرہ غازی خان ہے اور یہ بھاولپور کا ایریا ہے، نیچے تک جو ہے یہ خانپور تک، یہاں کے لوگ بے تحاشا وہاں پر، عورتیں بھی مرد بھی، یہ نہ معلوم کس طریقے سے بھیک مانگ کر چلے جاتے ہیں، ٹکٹ خرچ کر لیتے ہیں وہاں پر، پھر جو ہے وہ بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کام یہ صحیح نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہے فرض اسی پر ہے صرف۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پھر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے۔ اور یہ بڑا لطیف انداز ہے، یہاں کفر کس معنی میں آیا ہے؟ یعنی جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کا کفر کرتا ہے۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی شخص حج کو فرض سمجھے ہی نہ تو وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو غیر مسلم ہے، اس کے تو کفر کا فتویٰ بھی مفتی دے دے گا اگر حج کو وہ فرض سمجھتا ہی نہیں۔ ایک یہ کہ فرض تو سمجھتا ہے، کوتاہی نہیں کر رہا ہے، تب بھی یہ مانوی کفر یہ ہے، اس نے انکار تو کیا نا اللہ کے حکم کا۔ تو جیسے آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اب یہ کفر کے مختلف درجے ہیں، ایک کفر معنوی ہے، کفر حقیقی ہے، ایک کفر ہے قانونی، دستوری، لیگل، جس کی بنا پر ایک شخص غیر مسلم قرار پاتا ہے، پھر یہ کہ اگر اسلامی قانون ہو تو پھر مرتد قرار دے کر اس کو قتل کیا جائے گا، وہ کفر اور ہے۔ اور یہ کفر جو ہے اللہ کے احکام کی ناشکری کرنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ اور میں تو سناتا رہا ہوں ابتدا میں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، شاہ کبھی یاد آتے ہیں، سائی عبد الرزاق صاحب کہا کرتے تھے بڑی اپنے ایک جلد کی کیفیت میں، جو دم غافل سو دم کافر۔ انسان کا جو سانس بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزرتا ہے، نکلتا ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی یاد رہنی چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں، یہ جو باس انفاس صوفیہ کے طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ سانس کی حفاظت کرنا، ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ، ہر سانس کے ساتھ ہے۔ اور یہ ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے اس کی اگر عادت پیدا کر لے تو وہ ان انٹینشنلی بھی، آپ کسی اور کام میں لگے ہوں گے تب بھی وہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی آپ کی، اس لیے کہ اس کی کنڈیشننگ ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں پھر وہ آپ کے ارادے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی خاص۔ بہرحال وہ ان کے ہاں ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں نکلا ہے وہ در حقیقت ایک طرح کے کفر میں نکلا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔